في الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات مبارکہ ہیں ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں تدبر کرتے اللہ کے قرآن میں. سابقہ آیات میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول پاک سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت کے بارے میں احکامات. اس کے بعد آپ نے یہ بھی الحمدللہ پڑھ لیا کہ دراصل اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت، اور اطاعت نہ کرنے والوں کی جو وعید ہے وہ بھی پڑھ چکے کہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی واضح باتوں کے بعد، اتنے دلائل واضحہ کے بعد بھی اگر کوئی منہ پھیرتا ہے تو چھوڑیں اس کو. ہم نے آپ کو ان پر کوئی محافظ تو نہیں بنایا. وما انت علیہم بمسیطر، آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ اللہ کا دین پہنچا دیں. آپ نے پہنچا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان لوگوں کا کردار یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ہوں تو کہتے ہیں بڑے ہم فرما بردار ہیں، اور جب علیحدہ ہوتی ہیں تو پھر مشورے کرتے ہیں ان باتوں کے خلاف جو انہوں نے آپ کو کی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان سازشوں کا کسی کو پتہ نہیں. اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے، علم ہے، اور ہم نے لکھ رکھا ہے. یہ محاورہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کو بادشاہ جب تحدید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تمہاری ہر بات نوٹ ہے، فکر نہ کرو. ورنہ اللہ کی ذات کو تو لکھو نہ لکھو ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہ تحدید ہے کہ ہم نے علم کے باوجود علم کامل اور ایسا علم کہ لا یضل ربی ولا ینسا، اس کے باوجود ہم نے لکھ رکھا ہے. کیا مانا؟ ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سزا دیں گے. اور صاف یہ ہوتا تھا کہ بھئی جب ہم ان منافقین ہمارے مخالف ہیں، معارض ہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو بظاہر آپ دنیا میں سزا کا فیصلہ نہ کریں، اس میں بھی حکمتیں تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر میں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نا،
ورنہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے بارے میں ساری تفصیل بتلا دی اور نام بھی بتلا دیے، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، لیکن حکم دیا کہ ان کو آپ سزا نہ دیں، بلکہ ان سے آپ روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، رخ پھیر لیں، اعراض کریں، درگزر کریں۔ اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر حضور حکم دیتے بھی ان کو قتل کر دو تو کوئی مشکل بات تو نہیں تھی، کیونکہ اب تو مدینہ منورہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت تھی، طاقت تھی، اقتدار تھا۔ جب نصارہ، یہود سب ختم ہو گئے تو ان منافقین کے چند آدمیوں کی کیا طاقت تھی؟ لیکن حکمت یہ تھی کہ دنیا میں یہ بات پھیلائیں گے کہ دیکھو جی اب حضور پاک نے تو اپنے مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کر دیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کی سزا جو ہے وہ آخرت میں ہوگی، ان کو رہنے دیں۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تو پہلے تو ان آیات کا آپس میں ربط سمجھیں کہ بھی اللہ کی اطاعت ہم نے کرنی ہے تو اللہ سے تو براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتا، تو وہ اطاعت کیسے کریں گے؟ بھی اللہ کی کتاب موجود ہے، بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں جو خوش نصیب تھے ان کو تو حضور پاک کی زیارت بھی ہو گئی، حکم بھی مل گئے، ہم تو دور کے لوگ ہیں، ہمیں تو زیارت بھی نہ ملی۔ تو اللہ نے وعدے کر دیا کہ بھی جیسے اللہ کی اطاعت کے لیے کتاب اللہ ہے تو میرے مدنی کی اطاعت کے لیے حضور کا فرمان، حضور کی سنت، حضور کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا، فرمایا فلا یتدبرون القرآن۔ یاد رکھو، ایک ہے قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا، وہ بھی بہت بڑے اجر کا، بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے کہ واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، جس کے دیکھنے سے بھی رحمت ملتی ہے، اللہ کا کلام۔ حتیٰ کہ حدیث مبارک ہے، صحیح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کے قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتا ہے، ایک حرف تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لا تقولوا الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک حرف ہے، نا، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ کیا مانا کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں لکھی گئیں اور 30 گناہ گر گئے۔ اسی طرح دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 19 حروف ہیں، لہذا جس نے ایک دفعہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی 190 نیکیاں لکھی گئیں اور اتنے گناہ گر گئے۔ تو قرآن کی تو تلاوت جو ہے نا، مجرد تلاوت، صرف پڑھنا جو ہے وہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ 10 نیکیاں ایک حرف پہ ملتی ہیں، اور اسی سے اندازہ لگائیں کہ کتنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 10 پارے روز قرآن پڑھتے ہیں، اور ایسے بھی خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ جو ایک پورا کامل قرآن دن رات میں پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے دنیا میں موجود ہیں کہ 24 گھنٹے گزرے اور قرآن کی منزل پوری ہو گئی، ان کی نیکیوں کا پھر خود شمار کریں کتنی بنے۔ اور ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسی لیے لفظ تلاوت زیادہ استعمال ہوا۔ تلاوت اور قرات معنی ایک ہوتا ہے پڑھنا، قرأ یقرأ یتلا یتلو، تو لیکن تلاوت میں ایک معنی تھوڑا بڑا ہوا ہے کہ ایسی کتاب کا پڑھنا جس کے پڑھنے پر ثواب بھی مرتب ہو، وہ ہے تلاوت۔
حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے، لیکن آج بھی ہم محاورات میں اردو میں یہ نہیں کہتے کہ میں اخبار کی تلاوت کر لوں، یہ کبھی کوئی بھی نہیں کہتا. ہر کوئی کہتا ٹھہرو یار میں اخبار پڑھ لوں. کوئی رسالہ پڑھا ہو تو ہر آدمی کہتا ہے یار ٹھہرو میں تیرا رسالہ پڑھ رہا ہوں. لیکن جب قرآن ہو تو ہر آدمی یہ کہے گا ابھی ذرا مجھے تلاوت کرنی ہے. حالانکہ یہ لفظ عربی کا ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جیسے ایسی مقدس کتاب جس کے پڑھنے سے ثواب مرتب ہو، تو یاد رکھیں ایک تو ہے قرآن کا پڑھنا، اچھا، اور ایک ہے قرآن کا سننا. اور یہ بھی یاد رکھیں تلاوت قرآن تو سنت ہے، لیکن قرآن کا سننا جو ہے وہ واجب ہے. یعنی اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے پڑھیں گے، سنت ہے، ثواب ہے. لیکن اگر کوئی قرآن پڑھے اور آپ کے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے تو اب سننا واجب ہے. اسی لیے پھر اللہ نے پڑھنے والوں کے بھی آداب مقرر کیے ہیں کہ بھی درس ہے، تقریر ہے، تعلیم ہے، تو وہاں تو استاد کو چاہیے بھی جتنا وہ اونچی آواز میں بات کرے تاکہ لوگوں کو پہنچے اور لوگ سنے سمجھیں. لیکن اگر اکیلا ہے یا چند آدمی سو رہے ہیں تو وہاں حکم ہے کہ زیادہ زور سے نہ پڑھو، کیوں؟ اگر وہ نہیں سنیں گے تو گناہگار ہوں گے. وہاں یہ حکم ہے کہ آپ درمیانے آواز میں تلاوت کریں، کیونکہ یہ معنی نہیں ہوتا عبادت کرنے کا کہ تم خود تو عبادت کرو اور لوگوں کو گناہگار کرو. جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے، آپ دیکھیں گے نا طواف میں لوگ شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور جناب چیخ رہے ہیں، سب ناجائز. بھئی تم نے جب شور کر دیا تو دوسرے پڑھنے والے کی تو تلاوت بھی گئی، عبادت بھی گئی، ذوق بھی گیا. کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نفل پہ پڑھ رہا ہے، کوئی بیچارہ ملتزم پہ کھڑا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، اور تم جناب شور کر رہے ہو. اور اب تو ماشاءاللہ ترقی کا زمانہ ہے، چونکہ عورتیں مردوں کے ہر کام میں برابر آنا چاہتی ہیں، اس لیے ماشاءاللہ عورتیں بھی ہوں تو وہ بھی زور زور سے چیخیں گی انا للہ و انا الیہ راجعون. مساوات ہے نا جی. اب عورتیں بیچاری مساوات ڈھونڈ رہی ہیں، پتہ نہیں مساوات ان کی کہاں تک جائے گی، مجھے سمجھ تو نہیں آئی. اب ہر کام میں یعنی وہ کہتی ہیں کہ بھی مرد کیا ہے، ہم بھی مردوں جیسے ہر کام کر سکتی ہیں، ٹھیک بات. اور اب تو خیر مرد چونکہ مرد نہیں رہے، اکثر تو مرد جو ہیں وہ عورت نما مرد ہیں، اور یا اکثر مرد جو ہیں وہ نامرد ہیں، یا باقی جو ہیں وہ زن مرید مرد ہیں. تو اس لیے اب عورت جو ہے وہ مردوں سے بھی ماشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے. وہ کہتی ہے دیکھیں جی کیا ہے، یعنی اگر آپ والی بال کھیل سکتے ہیں ہم نہیں کھیل سکتے، بالکل جی آپ کیوں نہیں کھیل سکتے، بالکل کھیل سکتے. آپ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی کھیلیں، آپ فٹ بال کھیلتے ہیں ہم بھی کھیلیں. آپ جو کام کرتے ہیں مرد ہر وہ کام جو ہے، لیکن پتہ نہیں اس میں کتنے کام ایسے ہیں جو شاید وہ نہ کر سکتی ہو، اس میں کبھی غور نہیں کیا. بہت سارے کام ایسے ہیں، اللہ کا نظام ہے نا، تم لاکھ زور لگاؤ قانون خداوندی تو نہیں توڑ سکتے ہو نا. جیسے اب کوئی مرد کہے کہ بھئی جو عورت کام کر سکتی ہے میں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہے. اللہ کا ایک نظام ہے، اس کو کون توڑے گا؟ اللہ نے جب ذکر و انثی کی ایک تمییز کر دی ہے تو اس میں تفاصل تو رہے گا، اور جب تم اس کو مٹانے کی کوشش کرو گے فکر نہ کرو خود مٹ جاؤ گے. جس دن سے عورت نے برابری کی کوشش کی، اخلاق ختم ہو گیا، کردار ختم ہو گیا، حیا ختم ہو گیا، عصمت ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی. اب عورت کیا ہے کہ اشتہار ہے. آپ نے سگریٹ بیچنی ہے تو اشتہار میں عورت کا فوٹو دینا ہو. آپ نے دو آنے کی کوئی چیز بیچنی ہے عورت کا فوٹو لگاؤ. اب تو اوپن ایئر تھیٹر ہے. اب اللہ نے اس کو ایک بنایا تھا کہ او بڑا مقدس. اللہ نے ایک عورت کو ایسا روپ دیا تھا کہ وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے.
وہ بیوی ہے، لیکن یہ پانچواں رشتہ اللہ نے عورت کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ بازاروں کی زینت ہے، وہ بازاروں میں لٹکتا ہوا گوشت ہے، وہ بازاروں میں چلتی پھرتی ہوئی بدبودار ناش ہے، وہ بازاروں میں پھرتی ہوئی بال کھولے ہوئے لعنت کی گٹھڑی ہے. یہ اللہ نے اس کے لیے نہیں حکم دیا تھا، یہ اس نے اپنے لیے خود پیدا کیا ہے. اور ذرا ان کو لے جائیں نا باہر کے ملکوں میں جہاں مساوات کا بہت زیادہ چرچا ہے نا، اب وہ کان پکڑ رہے ہیں. جو بہت زیادہ یورپ والے ایڈوانس ہیں نا، اب ذرا وہاں جا کے دیکھیں نا حشر کیا ہے عورت کا. اب وہ کہتے ہیں جناب کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے. بھئی کیوں کہتے ہیں؟ اسلام تو عورت کو ملکہ بنا کے رکھتا ہے. یہاں تو ہم برابر کے نوکر ہیں، برابر کے مزدور ہیں، برابر کے ملازم ہیں. سارا دن 8-8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، ٹرالے چلانے پڑتے ہیں، مشینیں چلانی پڑتی ہیں، ٹرک چلانے پڑتے ہیں، ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے، گھر میں بھی برابر کے کام میں شیئر کرنی ہے. تو ہم تو لٹک کے رہ گئے، نہ گھر کے رہے نہ باہر کے رہے. بچے بھی رول گئے، وہ تو ڈیوٹی پہ جا رہی ہے، بچوں کی کون کرے؟ وہ نرسری میں. ماں باپ تو ویسے رول گیا، 18 سال کے بعد ماں باپ کو تو فراغت ہو گئی، اور ماں باپ جب بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ہاؤس میں پڑ گیا. اب وہاں چیخ رہے ہیں، اب رو رہے ہیں، اب ان کی تنظیمیں اٹھ رہی ہیں کہ خدا کے لیے اسلامی معاشرت قائم کرو ورنہ ہم نہیں بچ سکتے. اور پھر انہوں نے جو آزادی میں گل کھلائے تھے نا جی، اب وہ درخت پک گئے، اب پھل دینے لگے ہیں. کہیں کینسر کا پھل نکلا ہے، کہیں ایڈز کا پھل نکلا ہے. اب میاں بیوی رات کو ایک کمرے میں سوتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو ایڈ ہو، پتہ نہیں ہوگی تھی اس کو ایڈ ہو. اور علاج کیا ہے؟ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس عورت نے اپنے خامد کے علاوہ کبھی گناہ نہیں کیا، کوئی ایڈ نہیں ہوگا. جس عورت نے سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنے بچوں کو سینے کا دودھ پلایا ہے، کبھی اس کو کبھی بریسٹ کا کینسر نہیں ہوگا. جس عورت نے چکی پیس کے کھانا کھایا ہے، وہ کبھی ایسی موذی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتی. جس عورت نے حیا کا پردہ اوڑھا ہے، اللہ نے اس کی جلد کو بھی محفوظ رکھا، بدن کو بھی، عصمت کو بھی محفوظ رکھا. بس دعا کریں اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہم ذرا ہیرے میں اور پتھر میں فرق کر سکیں، بس اسلام کی بات کو سمجھ سکیں. اب دیکھیں نا جی، یہ بھی تو ایک میں نے ہاتھ میں پہنا ہوا ہے. اگر اتنا بڑا الماس ہو تو پتہ ہے آپ کا کیا خیال ہے کتنی قیمت کا ہو؟ کم سے کم بھی ہوگا تو 5 لاکھ کا ہوگا. اور یہ کتنی قیمت کا ہوگا؟ پتہ نہیں 5 روپے کا ہوگا. تو اسلام نے تو ہیرا بنایا تھا، اگر ہم اس کو پتھر بنانا چاہیں تو ہماری بدقسمتی. تو اس لیے یاد رکھیں، قرآن پڑھنا سنت اور سننا واجب. اگر سننے میں آدمی غفلت کرے تو ترک واجب کرے گا، گناہگار ہوگا. اس لیے ایک دفعہ میرے آقا سرکار مدینہ، سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں تہجد میں، لیکن بالکل ایسا ایسا. اور حضور آگے تشریف لے گئے تو سیدنا عمر کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ اور زور زور سے قرآن پڑھے. صبح حضور نے دونوں کو بلایا. آپ نے فرمایا ابی بکر، رات میں گزرا تھا تم قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھا آہستہ آہستہ. اس نے کہا حضور میں اپنے خدا کو سنا رہا تھا، اور خدا تو ہر چیز سنتا ہے نا. اللہ کے آگے تو زور سے پڑھو، آہستہ پڑھو، اللہ تو سب سنتے ہیں. تو میں پڑھ تو اللہ کے لیے رہا تھا، اللہ تو سن رہے تھے، زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا عمر تمہارا بھی میں نے رات قرآن سنا، تم بڑا زور زور سے پڑھ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حضور میں نیند والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. کیونکہ عمر تو کام یہی کرتے ہیں نا، ان کے تو نام سے بھی شیطان بھاگ جاتے ہیں. 1400 سال گزر گئے، آج بھی حضرت عمر کے نام میں اتنا کرنٹ ہے کہ جس کے دل کے اندر کفر اور نام سن کے بھی تلمل آ جائے. حضور نے فرمایا سنو، بات سنو. حضرت عمر انہوں نے کہا آپ نے فرمایا اخفض من صوتک قلیلا، تم تھوڑا کم کرو.
آپ نے فرمایا ابو بکر ارفع من صوتک قلیلا، کوئی تم تھوڑا اونچا کرو، یعنی اعتدال میں رہو، نہ بہت اونچا پڑھو نہ بہت آہستہ پڑھو۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ ایک آدمی ساتھ نماز پڑھے، اب تم نے قرآن شروع کر دیا زور زور، اس کی نماز تو گئی نا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے پابندی ہے کہ اس کی عبادت کا خیال رکھو، اس کی ساتھی۔ اچھا رات کو جناب تم آئے، کسی کے گھر میں مہمان ہوئے، مہمان تو نماز ہی نہیں پڑھتے فجر کی، اور تم نے تہجد کے وقت دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیے، ٹھاٹ آوازیں آ رہی ہیں، کبھی غسل خانے سے حضرت نکل رہے ہیں، کچھ بتانا بھی ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہوں، تو یہ بھی ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تہجد پڑھو، تمہاری بیوی بچوں کو بھی پتہ نہ لگے، استری سے اٹھو، دوسری جگہ جاؤ آرام سے، یہ نہیں کہ سارے گھر کی بتیاں جلا دو اور جناب حمام کا دروازہ ایسے بند کرو کہ تیسرے کمرے والے بھی اٹھ جائیں۔ اسلام نے آداب رکھے ہیں، آداب۔ اچھا اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو جا کے نہ کہو السلام علیکم، یہ جیسے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں نا، اب کبھی ہم نماز کے بعد تھوڑا پڑھے ہوتے ہیں السلام علیکم جی، بھئی اب جواب نہ دو، کہیں گے مولوی متکبر ہیں، جواب دو تو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا پڑھنا تو گیا نا فی امان اللہ، اب ہم اس کو جواب دیتے ہیں، اتنے میں انشاءاللہ کوئی اور بھی تو آ جائے گا نا۔ تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھا، اکیلا ہے، مانا یہ ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے دو، جب فارغ ہو جائے اپنے مسائل پوچھو، اپنی بات پوچھو، تاکہ اس کی عبادت میں بھی خلل نہ آئے، تمہاری عبادت میں بھی خلل نہ آئے۔ اللہ نے احکام رکھے، تو ایک تو یاد رکھو تھی تلاوت و قرات، ایک تھا سماع سننا، سننے کے کیا آداب ہیں کہ خاموشی سے فاستمعوا لہ وانصتوا، پوری طرح کان بھی لگاؤ اور چپ بھی کرو، یعنی کہ کان دو اور زبان سے بولتے بھی رہو، چپ بھی کرو اور کان بھی لگاؤ، سنو بھی اور بولو بھی نہیں، یہ آداب۔ اچھا اب یہاں جو حکم ہے، یہاں یقرؤون نہیں فرمایا، یہاں اللہ نے یتلون نہیں فرمایا، یہاں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن میں تدبر، تدبر کا معنی گہری نظر سے قرآن میں غور کرنا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تدبر کا حکم تو ہر آدمی کو ہے، ہر مسلمان تدبر کرے، غور کرے، قرآن میں توجہ کرے، لیکن تدبر کے مدارج مختلف ہیں۔ ایک تدبر وہ ہے جو مجتہدین کو اللہ نے نصیب کیا ہے کہ وہ قرآن کے ایک ایک آیت سے مسائل نکالیں گے، موتی نکالیں گے، یہ ان کا کام۔ اور ایک درجہ یہ ہے کہ مسائل تو ہم نہیں نکال سکے، لیکن جو مجتہدین نے مسائل کا استنباط کیا ہے ان مسائل کو ہم سمجھ گئے، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے آخری سے آخری کہ تدبر کرنے کے بعد ہمیں اتنا تو پتہ لگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تدبر قرآن کا حکم تو سب کو ہے، لیکن ہر تدبر کرنے والے کا مقام علیحدہ، اس لیے کہ جن لوگوں نے میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا ہے، ان میں بھی ہر آدمی، ہر صحابی کا درجہ ایک جیسا نہیں تھا۔ جو بات ابن عباس کو سمجھ آئی، جو بات ابی ابن کعب کو سمجھ آئی، جو بات زید بن ثابت کو سمجھ آئی، جو بات عبداللہ ابن مسعود کو سمجھ آئی، جو بات خلفائے راشدین کو سمجھ آئی، وہ ہر صحابی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے آگے پوچھتے تھے کہ قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مطلب۔ ایک دفعہ جب ایک آیت مبارک آئی کہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے
کیا جو کیا اور ان کے دل جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، وجلتن خائفتن. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے علم کے بارے میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے بھی گواہی دی ہے. حضور نے فرمایا کہ دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھو، اتنی بڑی عالمہ. جب یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، اللہ نے فرمایا کہ اس سے کون مراد ہے؟ شاید وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے چوری کی، ڈاکہ مارا، زنا کیا، لیکن پھر ڈرتے بھی ہیں. یعنی مسلمان ہیں لیکن چوری کر لے، زنا کر لیا، ڈاکہ مار لیا، گناہ کر لیا، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم نہیں سمجھی، اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا انہوں نے پورا کیا. اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دی، حج کرو، حج کیا، حلال استعمال کرو، حرام سے بچو، اللہ کے حکم پہ چلے، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ خدا جانے قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. فرمایا یہ مراد نہیں ہے کہ گناہ کیا تو ڈر رہے ہیں، گناہ گار تو گناہ گار ہیں، وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ نیکیاں بھی کی ہیں لیکن ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نماز میں کمی رہ گئی ہو، قبول ہی نہ ہو، پتہ نہیں ہمارے پیسے میں کوئی حلال حرام کا شبہ کا مسئلہ آ جائے، زکوٰۃ ادائی نہ ہو. وہ لوگ اب دیکھیں بی بی عائشہ صدیقہ ہے لیکن قرآن کی آیت کا مفہوم نہیں سمجھ سکی جب تک کہ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نہیں سمجھا. اسی لیے بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ یہ بتلائیں کہ کیا حضور نے معراج کی رات اپنے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو بی بی عائشہ غصے میں آ گئی، فرمانے لگی جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. غصے میں آ گئی بی بی. صاحب نے پوچھا کیوں؟ نے کہا اللہ کے بندے تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ لا تدرکہ الابصار، کہ دنیا کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، کہ میرا اللہ مجھ سے کلام فرمایا ہے تو مجھے زیارت بھی کرا دیں، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ پہ نظر جماؤ، میں اپنی تجلی کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ تم دیکھ سکتے ہو نہیں دیکھ سکتے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صاعقا، اللہ نے جب اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. میں کہا کیسے کہتے ہو کہ خدا کو دیکھا؟ اب ابن عباس جیسا آدمی، حبر المفسرین جیسا آدمی، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھا ہے. انہوں نے کہا اللہ کی زیارت کی ہے حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب جبریل علیہ السلام رک گئے تو اللہ پاک نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اعلیٰ مقام اپنا قرب نصیب کیا، اور اس کے بعد حضور نے زیارت کی. تو انہوں نے کہا بی تو یہ کہتی ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ اماں پہ رحمت کرے کہ تدرک کا معنی ادراک ہے، ادراک اور چیز ہے، دیکھنا اور چیز ہے. بی بی احاطے کا معنی نہیں سمجھ سکی، انہوں نے مطلق دیکھنے کی نفی کر دی ہے. حضور نے دیکھا ہے اپنے رب کو، اور پھر حضور نے دنیا میں تو نہیں دیکھا، آسمانوں میں دیکھا ہے. دنیا کا حکم ہی الگ ہے، آسمانوں کا حکم ہی الگ ہے. تو اب جہاں ابن عباس کی نظر پہنچی وہاں ہر آدمی کی پہنچ جائے. اللہ اکبر. وہ تو کبھی کبھی بڑے لطیف مسئلے بھی بیان فرماتے تھے. حضرت ابن عباس کو اللہ نے قرآن میں ایک درک دیا تھا، ذوق دیا تھا. افسوس ہے میرے بھائی آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم ذلیل ہو گئے. آج ہمارا نوجوان ڈائجسٹ،
اچھا لطف یہ ہے ڈائجسٹ پڑتا ہے 10 ریال میں خریدتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ اس میں جو لکھا ہے وہ جھوٹ ہے، یہ بھی اس کو پتا ہے، پڑھنے والے کو یہ بھی پتا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے، اور جھوٹ بھی اتنی مسلسل کے 2 سال چلتا ہے، چھوٹا موٹا جھوٹ بھی نہیں، ایک ہی کہانی جو بنائے گئے چل رہی ہے، اور محض تخیلات ہیں، خیالات ہیں، ایک تخیل ہے، ایک فکری پرواز ہے، ہو رہی ہے پڑھنے والے کو، لیکن کہتے جی مزہ جو آ رہا ہے چلو ٹھیک ہے کچھ مطالعہ کریں۔ قرآن کا مطالعہ ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کا ہے، کی رحمت ہے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، ان کا ہر آدمی مسجد میں آئے گا، اگر اذان کے بعد 5 منٹ کا بھی وقت باقی ہے فوراً قرآن کھول کے بیٹھے، یہ بڑا اللہ کا ان پہ کرم ہے۔ اور ہمارا کوئی آدمی کو بہت زیادہ صوفی بھی ہو جائے نا ماشاءاللہ، تو وہ بھی کسی ایسے پیر کا وظیفہ پڑھے گا جو آگے بھی غلط پیچھے بھی غلط، نہ وہ وظیفہ قرآن میں ہوگا نہ حدیث میں ہوگا، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے گا پڑھنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ایمان سے کہو، سارے حرم میں بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا، ایک وظیفہ جو آپ کو کسی پیر نے بتایا انہیں نماز کے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، حضور نے جو بتائی ہے تسبیح، وہ چاہے چھوٹ جائے پیر والا وظیفہ نہیں چھوڑے گا۔ تو کیسے ہمیں برکتیں نصیب ہوں، کیسے ہمیں رحمتیں ملیں؟ ہم سورت واقعہ پڑھتے ہیں کیوں روٹی ملے، سورت یاسین زیادہ پڑھیں گے کیوں جناب مشکلات حل ہو جائیں ذرا، اور کوئی سورت ماشاءاللہ پڑھیں گے کہ دشمن مر جائے، اور کوئی سورت پڑھیں گے کہ فلاں میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے۔ ہمارے لیے بس قرآن اسی کام کے لیے آیا ہے نا، کہیں طلاق کرانے آیا ہے، کہیں نکاح کرانے آیا ہے، کہیں مولوی بھوکا مر رہا ہو بدبخت تو ہیلے اسقات والے دن میت پر روٹی مل جاتی ہے قرآن پھیرنے سے۔ بس قرآن اسی لیے اتارا تھا میرے اللہ نے کہ جھگڑا ہو جائے تو جی قرآن لاؤ، جی ہاتھ رکھو قرآن پر، جیسے عیسائی بائبل پہ ہاتھ رکھواتے ہیں کورٹ میں، مسلمان بھی قرآن پہ ہاتھ رکھواتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ نہ کرسی والا کرتا ہے نہ سننے والا کرتا ہے۔ قسم قرآن پہ ہاتھ رکھو، جو کہوں گا سچ کہوں گا، تو تم بھی تو ہاتھ رکھو کہ جو قرآن کہے گا فیصلہ کروں گا۔ سچ تو وہ ہے جو قرآن میں ہے، بندوں کی باتوں میں تو جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو یہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ نا کہ جو قرآن فیصلہ کرے گا، قرآن کہتا ہے سود حرام، کیا خیال ہے آپ کا؟ حرام ہے آپ کے علاقوں میں؟ اتنی داڑیاں ماشاءاللہ، ہر سال حج پہ آتے ہیں، کام سود کا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں جی ہماری کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2 آدمیوں کو ہر سال حج کراتے ہیں۔ میں نے کہا جی نہ کرایا، کہتے کہ میں نے کہا جب سود والے پیسے سے حج کرانا ہے تو اس بیچارے کا حج تو ہوتا نہیں، حرام کے پیسوں سے حج تھوڑا ادا ہوتا ہے، اور آپ یہ اس لیے کراتے ہیں کہ انکم ٹیکس والوں کو شو کر سکیں کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب بڑے پہنچے ہوئے ہیں بزرگ۔ یہ سرمایہ دار جو مسجد کو پیسہ دیتا ہے یا مدرسے کو دیتا ہے نا، یہ احسان نہیں کرتا، نہ دے تو ٹیکس والوں کو دینا پڑے گا نا۔ اس طرح مولوی کا منہ بھی بند ہو گیا، ٹیکس بھی بچ گئی، اور علاقے میں شہرت بھی ہو گئی کہ جناب سبحان اللہ حضرت بڑے اہل خیر ہیں، خیر کے کاموں میں حضرت کا پیسہ بڑا لگا ہوا ہے، اور خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہے پیسہ آ کہاں سے رہا ہے کہ جی حضرت کے بینک ہیں ماشاءاللہ۔ رشوت کا پیسہ ہے کوٹھی پہ، ہاذا من فضل ربی ہے، غضب ربی ہے، فضل ربی ہے، اوپر لکھو ہاذا من غضب ربی، فضل ربی تو حلال ہوتا ہے، اللہ کے فضل میں حرام ہوتا ہے؟ یہ جنہوں نے لکھے ہوئے ہیں ذرا ان کو تو اچھا، جتنے رشوت کے پیسوں سے مسجدیں بنا لو نماز ہو جاتی ہے، جتنے بینک مسجدیں بنائے ان مسجد میں نماز ہوتی ہے؟
تو تمہارے مولوی تو قرات سے وہاں کھڑے نمازیں پڑھا رہے ہیں. کیوں؟ امام صاحب کو بھی تنخواہ ملتی ہے نا ماشاءاللہ، اور خالص حلال کی سود سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہم مولوی بھی اتنے بیکار ہو گئے، قادیانی بھی پیسے دے تو نکاح پڑھا دیتے. بینک کا افتتاح کرنا ہو تو وہاں بھی مولوی صاحب آ جاتے ہیں ماشاءاللہ برکت کے لیے. جی دعا فرمائیں، کاروبار بہت چلے. پہلے لوگ جو ہے نا طوائفیں بھی تینوں سے طویل لیتی تھیں کہ مجھے طویل دو میرا کام چلے. پھر ان کو بھی طویل لکھ دیتے ہیں کہ تمہارے کام میں برکت ہو. او خدا کا خوف کرو، قیامت آئے گی، ہم سب نے مرنا ہے. آج تم مولوی مکی کو گالیاں دے لو جتنی مرضی آئے، میری طرف سے چھٹی، لیکن قیامت آئے گی اور حساب دینا ہوگا. اللہ پوچھیں گے کہ یہ بڑے بڑے پیٹ کیسے بڑھ گئے، حساب دینا پڑے گا. اس لیے دیکھیں کہ اللہ کی شان ہے کہ قرآن کا تدبر، سبحان اللہ. اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ ہاں جی، تو جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کس سے کلام کر رہے ہو؟ تو جب اللہ سے بندہ کلام کر رہا ہو، اس سے بھی کوئی اونچا مرتبہ ہے دنیا میں؟ وہ تمہارے ساتھ ایس پی کلام کر لے تو تمہارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. کوئی وزیر تمہارے ساتھ بات کر لے تو 10 آدمی کو فون کر کے بتا دے آج وزیر صاحب مجھے ملے تھے. ان کے ملنے سے میرے گناہ پچھلے جھڑ گئے ہیں، آگے میرے درجات بلند ہو گئے ہیں. جو سنت نفل نماز ہوتی تھی وہ بھی ان کی برکت سے رہ گئی ہے. شرط لگا لو، جتنے آج دنیا میں تیرے اونچے لوگ ہیں ان کی صحبت میں جاؤ، تیری نمازیں ختم ہو جائیں. اللہ کے کعبے میں میں کھل کے کہہ رہا ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھو، 8 دن کے بعد تیری نماز ختم. تو تہجد پڑھتا تھا، تہجد ختم. سنت پڑھتا تھا، سنت ختم. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے وہ حرام کی نحوست جو ہے وہ تیرے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اللہ پھر تمہیں عبادت سے محروم کر دیتے ہیں. اور جتنی فقیروں کو ملو گے، غریبوں کو ملو گے، اللہ والوں کو ملو گے، اہل اللہ کو ملو گے، اہل ذکر و فکر کو ملو گے، صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے عالم کو ملو گے. یاد رکھو عبادت میں لذت آئے گی. پہلے اگر سنت نہیں پڑھتا تھا تو سنت آ جائے گی، نفل نہیں پڑھتا تھا تو ان کی برکت سے نفل مل جائے گی، تہجد نصیب ہوگی، چاشت ضحیٰ اشراق نصیب ہوگی، دعا مانگنے میں لذت ملے گی. وجہ کیا ہے کہ وہ اس اہل ذکر کی برکت ہوگی. یہ دونوں تجربے کر کے دیکھ لو. اعتبار نہ ہے کیونکہ یہ باتیں کہنے سے سننے سے نہیں آتی. اللہ کے بڑے مزے، لیکن جو آئے سو چکھ لے. ان کو ذرا چکھنا پڑتا ہے، تجربہ کرنا پڑتا ہے، کہنے سے سمجھ نہیں آتے مسئلے. ہم نے تو کئی بگڑے تگڑے ایمانداری کی باتیں میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں دیکھے ہیں، لیکن کبھی جماعت کے ساتھ لگ گئے، کوئی تبلیغ والوں کے ساتھ لگ گئے، کوئی اللہ والوں کے ساتھ لگ گئے. چند دنوں کے بعد میرے سبحان اللہ چہرے پہ منور نور ہے سنت محمد مصطفیٰ. پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور کیا انقلاب ہو. بے نماز جنہوں نے مسجد میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا تہجد میں کھڑے ہیں، رو رہے. ہم نے یورپ میں، انگریزوں کے ملکوں میں، کافروں کے ملکوں میں، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ایمان سے جا کے دیکھا ہے جن کو اللہ والوں کی صحبت مل گئی ہے نا، خدا کی قسم ہے ان کو دیکھ کے ہمیں شرم آتا ہے کہ یار ہم کیسے مولوی ہیں. ان کا لباس ہم سے زیادہ سنت کے مطابق ہے، ان کی عبادت میں ہم سے زیادہ خشوع و خضوع ہے. ہم تو ہر ملک کی مرغی پی جاتے ہیں، وہ جب تک خود ذبح نہ کریں کبھی نہیں کھاتے ہیں. سبزی کھا لیں گے لیکن اپنے اندر مشتبہ مال نہیں جانے دیں. وجہ کیا ہے؟ صحبت مل گئی ہے 6 لوگوں کی، رنگ چڑھ گیا. یہ تو قاعدہ ہے نا جی، جب تک صحبت. تو اس لیے جب تم قرآن پڑھو گے اور اللہ سے کلام کرو گے تو قرآن کی برکت نہیں آئے گی، قرآن پاک کے اثرات نہیں آئیں گے. کوئی بات ہے. اس لیے قرآن کہتے افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں تم تدبر کرتے، غور کرتے قرآن میں؟ سوچو، غور کرو، پڑھو.
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کم از کم زیادہ مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے ہو، اتنی تو پڑھنے کے بعد سمجھ لو کہ یہ اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں تو بڑے اختلافات ہوتے، تناقض ہوتے، تعارض ہوتے، اختلاف ہوتے، لیکن دیکھو قرآن الف سے لے کر والناس تک کوئی تعارض نہیں، کوئی تناقض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اور پھر جو خبر دی ہے وہ سچ ہے، خبر ماضی کی ہے تو سچ ہے، مستقبل سے ہے تو سچ ہے، اور جو قرآن نے حکم جاری کیا وہ حکم بالکل عین فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق، اس کا ہر حکم جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے، اسی طرح زندہ ہے جیسے آج اللہ کا قرآن اترا ہو۔ اور سارے قرآن میں پڑھو، اگر بندوں کا کلام ہوتا، بندہ خوش ہو تو کلام کا انداز اور ہوتا ہے، اگر بندے کو غم ہو تو کلام کا انداز بدل جاتا ہے، اور بندہ کبھی خوشامد کرے تو کلام کا انداز اور ہوتا ہے، اور بندہ کبھی ڈر جائے تو کلام کا انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن دیکھو کہ اس کا ایک ہی انداز ہے، ایک ہی طرز ہے، ایک ہی بیان ہے، اس لیے کہ وہ کسی بندے کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے فرمایا تدبر کرو، ذرا غور کرو کہ اس کعبۃ اللہ پہ، اس اللہ کے گھر پہ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے ادبا مقابلے کرتے تھے، اور نظمیں لکھ کے، غزلیں لکھ کے، قصائد لکھ کے لٹکا دیتے تھے، یعنی چیلنج ہوتا تھا کہ میں نے یہ اس بحر میں، اس قافیے میں کلام کیا ہے، مقابلہ ہے، جرأت ہے تو مقابلہ کرو۔ اس لیے یہاں قصائد لٹکائے جاتے تھے، قصائد معلقہ۔ کیا مانا تھا کہ وہ قصائد جو لٹکائے گئے، اچھا اس میں عشق کی باتیں، اس میں عورتوں کے حسن و جمال کی باتیں، اس میں شراب کی باتیں، کباب کی باتیں، شباب کی باتیں، اور مقابلے کے چیلنج۔ ایک دن کسی کو خیال آیا، اس نے لکھا اللہ کے قرآن کی سورت انا اعطیناک الکوثر، سب سے چھوٹی سورت، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کے اس نے بھی کعبۃ اللہ پہ لٹکا دی۔ اب پتہ ہے لوگوں نے کیا کیا، وہ شعراء جو تھے انہوں نے چپکے سے آ کے اپنے اپنے کلام اتار لیے۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے، ان کی بہن بھی بہت بڑی شاعرہ گزری ہے شعراء عرب میں، اس نے آ کے اپنے بھائی کا جلدی سے قصیدہ اتارا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں اتار رہی ہو، اس نے کہا اس کا مقابلہ کون کرے۔ انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کو ذلیل ہونا نہیں چاہتی کہ جب کوئی اس کو پڑھے گا پھر میرے بھائی کے کلام کو پڑھے گا تو میرے بھائی کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اور ایک آدمی بہت بڑا عرب کا شاعر تھا، اس نے اتنا کیا کہ جب اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب اس نے پڑھا اس نے کہا خدا کی قسم لیس ھذا کلام البشر، اس نے کہا میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ کسی بندے کا کلام نہیں۔ حضور اسی مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اور کافروں کا بہت بڑا سردار ولید ابن المغیرہ، یہ مکے کا بڑا سردار تھا، اور مکے طائف کے درمیان میں جس کے باغات، زمینیں، جائیدادیں، اور پھر اللہ نے اس کو خوبصورت بھی بنایا، جمال بھی، کمال بھی، عقل بھی، فہم بھی، ذکا بھی، بہت ہی، اس لیے اس کو بڑا ناز تھا کہ میں تو ولید ہوں، اس کو ناز کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی مقابل نہیں۔ بتائیے کون ہے؟ خالد بن الولید کے باپ تھے حضرت خالد، اللہ کی شان ہے۔ تو ایک دن ان کی سرداروں کی میٹنگ تھی، وہ بھی اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ بھی حضور جو قرآن جو کلام پڑھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ شعر ہے، یہ کوئی جادو والا کلام ہے،
یہ کسی سے حضور سیکھ کے پرانے زمانے کی کوئی کہانیاں ہیں؟ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیا مقابلہ کریں؟ اس نے کہا مکے والے سنو، بیٹھ جاؤ، تم یہاں رہو، میں جاتا ہوں حضور کی خدمت، اور تم جانتے ہو کہ میں شعراء عرب کو سمجھنے والا آدمی ہوں، ایسا آدمی نہیں کہ میں شعر کو نہیں سمجھتا، اور تم جانتے ہو کہ میں جادو کو بھی سمجھنے والا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں کہانت کو بھی سمجھنے والا آدمی ہوں، میں ابھی جا کے فیصلہ کر کے آتا ہوں، سنتا ہوں دیکھو کیا بات ہے۔ آئے تو حضور اکیلے بیٹھے تھے، آ کے سلام کیا، حضور نے جواب دیا، اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آپ نے سارے خاندان سے جنگ لڑ لی ہے۔ حضور یہ عجیب بات ہے کہ آپ اکیلے ہیں اور آپ نے پورے خاندان کو چیلنج کر دیا ہے، اور اپنے باپ دادے کو، پردادے کو، سب کو آپ نے جھوٹا کر دیا کہ باپ دادے بھی غلط تھے، ہمارے پہلے بھی غلط تھے، سب کے دینوں کی نفی کر دی، سب فہدا علامنا، ہمارے عقلوں کو آپ نے بے پاگل کر دیا۔ آپ کہتے ہیں یہ بت بھی غلط، بتوں کی عبادت بھی غلط، یہ سارے رسمیں بھی غلط، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا اور آپ کے باپ دادا سب جھوٹے تھے، تو آپ نے تو سب کو جھٹلا دیا ہے۔ اور حضور گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضور سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی جوش ختم کر لیا، حضور نے فرمایا ولید تم نے کہہ لیا؟ اس نے کہا ہاں حضور۔ حضور نے فرمایا اچھا تم نے کہہ لیا تو میں تو چپ کر کے تمہاری بات سنتا رہا، اب تم بھی بیٹھو اور میں سنو کہ خدا کیا کہے۔ ولید بیٹھ گیا، حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے تلاوت قرآن کی شروع، سورت غافر حضور نے، ابھی حضور نے 5 آیتیں بھی پوری نہیں فرما دی، کہنے لگا حضور مہربانی کرے بس اس سے زیادہ میں نہیں سن سکتا، اور کانپتا کانپتا اٹھا، وہ دماغ سے بات بھی نکل گئی کہ وہ سردار میری انتظار کر رہے ہیں، سیدھا گھر بھاگ گیا، گھر جا کے دروازہ بند کر دیا کہ کوئی آئے تو کسی کو نہ بتاؤ۔ سرداروں نے پتہ کیا، ابو جہل نے کہا وہ پتہ کرنے کیا کیا تھا وہ بھی کیا، ابھی جلدی کرو، اتنا بڑا سردار ہاتھ سے نکل گیا تو ہم مر جائیں گے، کیونکہ پھر تو حضور کی بہت بڑی طاقت ہو جائے گی، اتنا بڑا سردار اگر مسلمان ہو گیا تو حضور کے لیے تو بہت بڑی طاقت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسا کرو، مجھے پتہ ہے اس کی کمزوری کا کہ وہ ہے سردار آدمی، تو سردار آدمی کو ذرا خان کہلانے کی بھوک ہوتی ہے نا، یہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا ان کو یہی تو مرض کھا جاتے ہیں، خان صاحب کہہ تو پھر اس کے بعد جو مرضی ہے کر، یہ بیچارے خان کہلانے کے بھوکے ہوتے ہیں بڑے، سردار صاحب، وڈیرا سائیں، گودا سائیں، چودھری صاحب، بس باقی ان کے تو سب کچھ کاٹ کے لے جاؤ، بس ان کو یہ کہتے رہو، بس پھر بڑے خوش ہیں۔ اور میں نے کہا مجھے پتا ہے اس کی کمزوری کا، میں جاتا ہوں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل نے، کہا مجھے پتا ہے تم بھی حضور سے مل گئے، ہاں تمہارا پتہ بھی لگ گیا، تو پھر وہ غصے میں باہر آ گیا، میں نے کہا نہیں میں ملا تو نہیں ہوں، لیکن ابو جہل خدا کی قسم ہے محمد جو پڑھتا ہے نا وہ کلام بندے کا نہیں ہے، یہ بات مان لو، یہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ جو قرآن پڑھتا ہے اِنَّا عَلَىٰ لَمُثْمِرٌ، اس کے اوپر تو پھل ہے، تر و تازگی ہے، اور اصل اس کی ثابت ہے، اور جو قرآن کہتا ہے جو ایک حرف میں، اس نے کہا ابو جہل خدا کی قسم ہے حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میں تو ڈر گیا کہ ابھی کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے میں مسلمان تو نہیں ہوتا، لیکن وہ جو پڑھتا ہے وہ بندے کا کلام نہیں، کلام اللہ کا۔ تو اللہ نے فرمایا تم اتنی تدبر تو کر لو، افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، بندوں کا کلام ہوتا تو تیری پارلیمنٹیں قانون پاس بھی کرتی ہیں، پھر بدل بھی دیتی ہیں، تبدیلیاں بھی کرتی ہیں، ترمیمیں بھی کرتی ہیں، حذف بھی کرتی ہیں، مٹا بھی دیتی ہیں، کیونکہ بندوں کے قانون ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 2 سال کے بعد کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، لیکن اللہ کے قانون کتنی اٹل ہیں کہ 1400 سال گزر گئے اور ابھی بھی قیامت تک کوئی ان میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر بندے کا کلام ہوتا تو لازماً اس میں بھی تو تبدیلیاں ہوتی، اختلاف ہوتے،
اور آگے پیچھے پھر ایک بات بھی نہ ہوتی، ایک جگہ ایک حکم ہوتا، اگلی جگہ وہی حکم ختم ہو جاتا۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ انبیاء یا حضور پاک کو غیب کا علم تھا؟ نہیں، غیب کا علم یاد رکھو صفت خداوندی۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو، خبردار کوئی آسمانوں میں زمینوں میں علم غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ اور دوسری واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ، یاد رکھو۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ علم غیب انبیاء کو ہے یا اولیاء کو ہے یا ملائکہ کو ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اللہ کی صفت کو توڑتا ہے، شرک کرتا ہے۔ ہاں، اللہ چاہے تو انبیاء کو غیب کی خبر دے دیتے ہیں، اطلاع کر دیتے ہیں، اظہار کر دیتے ہیں، لیکن علم غیب صرف میرے اللہ کی صفت ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، یہ تو عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ اس کا کیا معنی؟ پہلے تو ان سے پوچھو کہ معنی کیا؟ حاضر معنی موجود، ناظر معنی دیکھنے والے۔ تو کیا موجود وجود کے ساتھ ہیں یا روح کے ساتھ ہیں؟ پہلے ان سے یہ تو فیصلہ کراؤ نا کہ بھئی حضور ہر جگہ موجود ہے، کیسے؟ یعنی وجود مبارک کے ساتھ، یا حضور کا صرف روح مبارک موجود ہے، وجود مبارک؟ اگر تو وجود مبارک کے ساتھ موجود ہے تو پھر تو نظر آنا چاہیے نا۔ اچھا، وجود مبارک کے ساتھ موجود ہوں تو جب ہر جگہ حضور موجود ہوں تو کوئی اور امام بن سکتا ہے؟ جہاں حضور موجود ہوں وہاں تو آدم و ابراہیم بھی امام نہیں بن سکتے۔ تو اگر ہمارے ہاں بھی ہر جگہ موجود ہوں تو ہمارا مولوی مصلی میں کھڑا ہو جائے، حضور بھی موجود۔ اور اگر روح موجود ہے تو روح تو لطیف چیز ہے، تمہیں نظر کیسے آ گئی؟ اور اگر ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہجرت کا کیا مطلب؟ ہر جگہ موجود ہے تو معراج کا کیا مطلب؟ وہ تو وہاں بھی تھے، نیچے بھی تھے، معراج کیا مطلب ہوا؟ یاد رکھو، جو یہ عقیدے رکھتے ہیں یہ مشرکانہ عقیدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ اور ندا کرنا اللہ کے سوا، یا کا حرف ندا کے لیے ہے، کسی کے لیے استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ میرے گھر میں خوشی کا موقع آیا، میں نے اپنے دوستوں کو ایک بکری ذبح کر کے کھلا دی، لیکن دوست اس پہ خوش نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مٹھائی کھلاؤ، وہ کہتے ہیں کچھ اور بھی مال نکلے نا اس کا۔ نہ کیا خیال ہے، یہ دوست ہیں تمہارے جو تمہارا نقصان کرانا چاہتے ہیں؟ ایک نقصان تو تم پہلے کر چکے ہو، جب بکری کھلانے پہ راضی نہیں ہے تو مٹھائی پہ پھر کہیں گے بھئی یہ مٹھائی تو ٹھیک نہیں تھی، ہمیں تو تم فلاں مٹھائی کھلاؤ۔ ایسے دوستوں سے جان چھڑاؤ، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم خیرات کرتے ہیں اور دوستوں کو بھی کھلا دیتے ہیں، بھی ایک مطلق خیرات ہے۔ ایک ہوتے ہیں صدقات یا صدقات واجبہ یا زکات، وہ تو غریبوں کے سوا کسی کو نہیں۔ ایک آپ نے ویسے خیرات کیا، عام صدقہ کیا، دوستوں کو بھی کھلا دیا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہ کیا کرو کہ کرو تو خیرات کھلاؤ صرف دوستوں کو، غریب کو نصیب بھی نہ ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ شادی کا طعام جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے، خوشی کا موقع ہے؟ فرمایا ہر کوئی بڑے کو کھلاتا ہے، غریب کو تو کوئی دیتا ہی نہیں۔ ہر کوئی شادی پہ اسی کو بلاتا ہے کہ کار پہ آئے تاکہ میں دکھلا سکوں کہ 200 کاروں کا جلوس تھا بس، لیکن غریب بیچارے جو کام کرنے والے ہیں بھوکے کھڑے ہوتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اچھا طعام نہیں ہوتا شادی۔ میرے ساتھ ایک آدمی نے طائف سے احرام باندھا، مکے آیا، مکے میں احرام اس کا کھل گیا، حمام جا کر احرام پورا کھل گیا، دوبارہ باندھا، کیا ہو گیا بھئی؟ حمام جو ہے احرام جو کپڑا جو کھل گیا تو احرام بھی بھاگ گیا۔ عجیب لوگ ہیں۔ میں جناب اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، جنازے کی نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے مسلک میں اسی طرح ہے، آپ عمل کریں۔
اگر کسی کافر کو سلام کرے تو اس کو آپ السلام علیکم نہ کہیں، اس کو کہیں والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے۔ اگر سنت یا نفل کی نماز ہے تو ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے۔ فجر مغرب عشاء کی نمازوں میں اگر مقتدی کی ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ جائے تو جب کھڑا ہو تو پھر پہلی رکعت میں ثنا، فاتحہ، ساری صورت ہر چیز پوری کرے۔ میت جو ہے اس کا دو طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ زمین میں سیدھا یوں قبر بنائی جائے، ایک ہوتا ہے کہ زمین میں قبر یعنی کھود کے پھر دیوار کے اندر میت کی جگہ بنائی جائے، جو شریعت میں جائز ہیں، سنت میں ثابت ہے۔ قبر پر جو چاول اور گیہوں وغیرہ ڈالتے ہیں بالکل حرام ہے، کیونکہ نہ قبر والے کھاتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ وہاں ڈالنے کے بجائے غریب کو دے دو تاکہ ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچے، ان کو ثواب بھی ہو۔ مجھے اقامہ نہیں بنا دیتے بھئی، یہ میرے بس میں تو ہے نہیں، میں تو تمہاری طرح ہوں۔ زکات نہ دینے کے لیے ایک آدمی نے اپنے آپ کو شیعہ بنا لیا، تو مذہب کا تو پتہ لگ گیا، پیسوں کے لیے جو بدل جائے وہ بھی مذہب ہے۔ ایسے لوگ، اسی کا نام منافقت ہے نا، کہ کبھی کچھ بن گئے کبھی کچھ بن گئے۔ اللہ کے دین کو نہ چھوڑو، پیسہ آنی جانی چیز ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے خدا سارے ہی چھین لے تو ہم کیا کر لیں، ہو سکتا ہے خدا ہم فقیروں کو امیر بنا دے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کا چاہے رزق بڑھا دیتے ہیں اور جس کا چاہے رزق کم کر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہ لا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جو مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بہار میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، جس ملک میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام دینی مدرسوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام دینی مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام دینی مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی مخالفت کرنے والوں کو اپنی قدرت سے دفع فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔